السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ یہ دیکھیے گا ہماری جو ہے یہ پریکٹس ایکسرسائزز چل رہی ہے بک 2 کی، تو اس کی یہ ایکسرسائز نمبر 12 ہے جو ہم نے دی تھی ملی جلی مشقیں۔ ہم نے جو رول اس سے پہلے پڑھے ہوئے سارے، اس میں ایک ایک جملہ، ہر جملے کے اندر میں نے ایک نیا رول، ہم نے جو رول پڑھا ہوا ہے ہر جملے کے اندر ایک رول میں نے استعمال کیا ہوا تھا تاکہ ریویژن ہو جائے۔ تو یہ دیکھیے گا ہم نے جو جملے دیے تھے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور کس نے کیا کیا ہوا ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں سرسری طور پر بہت جلد انشاءاللہ تیزی کے ساتھ میں۔ پہلا جملہ ہم نے جو دیا تھا وہ موسم ٹھنڈا ہے۔ اس کے بعد تو جو دوسرا جو جملہ تھا ہمارا، ایسا لگتا ہے اب تھکے ہوئے ہیں۔ تیسرا جو جملہ تھا ہمارا وہ ہے کھانا مہنگا ہے لیکن مزیدار ہے۔ اور اس کے بعد کا جملہ تھا چوتھا، شاید آج ہمارے ٹیچر مصروف ہیں۔ اور 5 نمبر کا جملہ تھا آج کل رات دن سے لمبی ہے، ٹھیک ہے۔ اور چھٹا جملہ تھا آپ کی لائبریری میں کتنی کتابیں ہیں۔ اور 7واں جملہ تھا یہ کتاب کتنے کی ہے۔ اور 8واں جملہ تھا میرے ماموں بہت پیسے والے ہیں۔ اور نمبر 9 کا جملہ تھا میں مالدار نہیں ہوں۔ اور آخری جملہ تھا ہمارا یہ تمرین بہت آسان ہے۔ تو ہم نے اس میں جو ہے نا موسم کے لیے فصل بھی کہتے ہیں، طقس بھی کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، الجو، ٹھیک ہے نا۔ تھکا ہوا جو ہو تو اس کو متعبن کہیں گے، متعب یعنی تھکا ہوا، اور مؤنث بنا دیں کہ متعبتن۔ اور رات کو ہم لیلن کہتے ہیں، اللیل، اور دن کو کہتے ہیں نہارن۔ تو دیکھیے گا سب سے پہلے جو اس ایکسرسائز کو جو کیا تھا، سب سے پہلے جو جواب دیا تھا وہ سسٹر سحر نے دیا تھا، اور ماشاءاللہ انہوں نے سارا کچھ صحیح لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے گا سب سے پہلے انہوں نے جواب ڈالا تھا تو اس لیے میں نے سب سے پہلے ان کا ہی جو ہوم ورک ڈال دیا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھ لیجیے گا سسٹر سحر نے لکھا تھا کہ موسم ٹھنڈا ہے تو انہوں نے لکھا الطقس بارد، یہ بھی درست ہے، اور الجو بارد یہ بھی درست ہے نا۔ تو زیادہ تر جو ہے نا الجو بارد لکھتے ہیں زیادہ تر جب کہنا ہو۔ الطقس کا مطلب بھی موسم اور ویدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دونوں درست ہے، تینوں درست ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، تو ہم نے ایسا لگتا ہے ویسا، ایسا لگتا ہے کہ عربی بتائی تھی کأن، تو انہوں نے لکھا کأنک متعبن، تو متعبن یعنی تھکا ہوا، یا کأنک تعبان، تو دونوں درست ہے، آپ نے جو لکھا ہوا ہے دونوں درست ہے۔ اس کے بعد کا جملہ تھا ہمارا کھانا مہنگا ہے لیکن مزیدار ہے۔ اب اس میں جو ہے نا اچھا دیکھیے گا یہاں پر جو ہے نا آپ انا کا بھی استعمال کر سکتے تھے، تو میں نے اس نیت سے ڈالا تھا، اس کو انا کا استعمال کیا جائے گا اس نیت سے۔ بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلط نہیں ہے یہ بھی۔ تو ان الطقس بارد، ان الفصل بارد یا الفصل بارد، ایک ہی بات ہے۔ اس میں نے کأن کا استعمال کروایا تھا، تو کأنک متعبن کأنک تعبان۔ اس کے اندر میں نے جو ہے نا لاکن کا استعمال کروایا تھا، کھانا مہنگا ہے لیکن مزیدار ہے، تو لکھا انہوں نے الطعام غالن، بہت اچھا، غالن مذکر کی شکل میں غالن، اور جو ہے نا مؤنث کی شکل میں غالیتن۔ کچھ لوگ جو ہے نا غالیون لکھتے ہیں، غلط ہے، غالیون نہیں، غالن، ٹھیک ہے، یا گرا کر پڑھنا ہے، اس کو لکھنا بھی ہے پڑھنا بھی ہے۔ الطعام غالن لیکنہ لذیذ، لیکنہ کا استعمال ہے نا۔ اس کے بعد کا جملہ ہم نے دیا تھا شاید، تو اس میں لعل کا استعمال کروایا تھا ہم نے، شاید آج ہمارے ٹیچر مصروف ہے۔ لعل مدرسنا، لعل مدرسنا، سا مدرسہ، لعل کا اسم ہو جائے گا، سا مدرس ہے نا، اس لیے منصوب ہے یہ۔ لعل مدرسنا، کسی نے لکھا لعل مدرسنا، غلط ہے وہ۔ لعل مدرسنا مشغول، اور مشغول اس کی خبر ہو جائے گی۔ تو لعل کا ہم نے بتایا تھا انا، انا کا انا، لیکن لیت لعل، یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہے تو ان کا اسم ہوتا ہے اور ان کی خبر ہوتی ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، پہاڑ نہیں ہے کوئی بھی، ہے نا۔ انا کا اسم جو ہے نا منصوب ہوتا ہے اور انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ لعل کا بھی وہی کام ہوگا، تو لعل کا اسم اور لعل کی خبر، ٹھیک ہے نا۔ تو لعل مدرسنا مشغول، اسم اور خبر، لعل کا اسم لعل کی خبر، ٹھیک ہے۔ الیوم منصوب پڑھیں گے ہمیشہ، الیوم، الیوم وہ الفاظ جن جو ہے نا وقت کو بتاتے ہیں، جگہ کو بتاتے ہیں، اس کو منصوب پڑھا جاتا ہے۔ اگر اس پر حرف جر نہ آئے، اگر حرف جر نہ لگا ہو تو اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں، ہمیشہ منصوب پڑھتے ہیں، اسم الظرف کہتے ہیں اس کو، ہم کیا کہتے ہیں اس کو، اسم الظرف کہتے ہیں۔ دوبارہ سنیے گا، وہ الفاظ جو کہ وقت کو بتاتے ہیں یا جگہ کو بتاتے ہیں اس کو ہمیشہ منصوب پڑھا جاتا ہے اگر اس پر حرف جر نہ ہو تو، ایسے اسم کو ہم اسم الظرف کہتے ہیں۔ تو الیوم اسم الظرف ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کے بعد کا جملہ آج کل رات دن سے لمبی ہے، اس میں جو ہے نا اسم تفضیل کا استعمال کروایا میں نے، اطول کا، دیکھیے گا فی ہاد، دیکھیے آج کل کی عربی ہوتی ہے فی ہادہ الایام، یا اگر فی ہٹا دے تو ہم کہیں گے ہادہ الایام، اسم الظرف بنا دیں گے اس کو اور منصوب کر دیں گے اس کو، میں نے بتایا نا کہ اسم الظرف کہلائے گا پھر وہ۔ تو ہم اس کو آگے اور پیچھے بھی کر سکتے ہیں، ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللیل اطول من النہار فی ہادہ الایام،
ہے نا، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں ہم. اور فی کو بھی ہٹا کر کہہ سکتے ہیں ہم ہذہ الایام. تو اس جملے کو ہم دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں. تو یہ اس بات کو آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا تاکہ ڈاؤٹ نہ آئے مائنڈ میں کہ اس کو آگے رکھ سکتے ہیں اور پیچھے رکھ سکتے ہیں. تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں فی ہذہ الایام اللیل اطول من النہار یا اللیل اطول من النہار فی ہذہ الایام. ٹھیک ہے نا، یہ دونوں درست ہے اور میں نے اس میں تبدیل کا استعمال کروایا ہے اس میں اطول. اس کے بعد کا جملہ تھا آپ کی لائبریری میں کتنی کتابیں. تو دیکھیے اس میں نے کم کا استعمال کروایا تھا آپ کے لیے. کم کتابن ہم نے رول پڑھا ہے نا، کم کے بعد اسم جو آتا ہے منصوب پڑھتے ہیں ہمیشہ، واحد استعمال کرتے ہیں منصوب پڑھتے ہیں. کم کتابن فی مکتبتی کا. کچھ لوگ جو ہے نا لفظ مکتبتن کو جو ہے نا غلط لکھتے ہیں، مکتبن لکھتے ہیں. مکتبن اور مکتبتن دو الگ لفظ ہیں، ہے نا. بک ون میں پڑھا ہوا ہے ہم نے، تو یہ مکتبن اور مکتبتن یہ جو ہے نا بک ون میں پڑھا ہوا ہے. تو لوگ بک ٹو میں جانے کے بعد بھی جو ہے نا لفظ مکتبن اور مکتبتن میں پریشان رہتے ہیں. تو اس پر توجہ کرنا ہے. جو الفاظ آپ کو پریشان کرتے ہیں آپ اس کو پریشان کیجئے. جو انسان آپ کو پریشان کرے آپ اس کو پریشان کریں، ہے نا. ہمیں حق دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے ہمیں، ہے نا. فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. اگر کوئی آپ پر زیادتی کرتا ہے تو آپ کو حق دیا اللہ نے کہ آپ بھی جو ہے نا انتقامی کارروائی کرو. ٹھیک ہے نا. تو اگر مجرم جو ہے نا جو ہے اس قابل ہے تو لازماً انتقام لینا چاہیے، چھوڑ نہیں دینا چاہیے تاکہ مجرم زیادہ نہ ہو جائے دنیا میں. اچھا اس کے بعد جو ہے نا یہ کتاب کتنے کی ہے، تو ہم نے بیکم کا استعمال کروایا تھا اس میں. بیکم ہادل کتابو. بیکم ہادل کتابو، ہے نا. ہادل کتابہ نہیں کہیں گے ہم، بیکم ہادل کتابہ نہیں کہیں گے. کسی نے کچھ ہادل کتابہ لکھ دیا ہوا. بیکم ہادل کتابو اصل میں ہے یہ ہادل کتابو بیکم ایسا ہے اصل میں، ہے نا. لیکن اس کو ہمیشہ جو ہے نا اس میں استفہام کو پہلے لا کر پڑھتے ہیں. عربی کا یہ رول ہے، اس میں استفہام کو ہمیشہ شروع میں لاتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ہے ہادل کتابو بیکم. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد کا جملہ تھا میرے ماموں بہت پیسے والے. دیکھیے گا والے کے لیے ہم نے عربی پڑھائی ہے، آپ کو بتائی تھی. والے کے لیے ذو ہے نا، ذو. تو ہم لکھیں گے خالد ذو مالن کثیرن. ذو مالن، ہے نا. تو پیسے والے کو غنی بھی کہتے ہیں، لیکن جب والا استعمال کرنا ہو نا تو پیسے والا ذو مالن، خوبصورتی والا ذو جمالن، ہے نا. تو مرد کے لیے ذو، عورت کے لیے ذاتو، ہے نا. ذات مالن، ذات جمالن حدیث میں لفظ استعمال کیا گیا، ذات جمالن، ہے نا. تو بہرحال ذو کا استعمال کروایا تھا میں نے اس میں. اچھا کچھ لوگوں نے جو ذو مالن جدا ذو روبیتن جدن لکھا ہوا، غلط ہے. روبیت نہیں لکھنا، مال لکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ مال جو ہے نا سونے کی شکل میں ہو سکتا ہے، روپے کی شکل میں ہو سکتا ہے، ڈالر کی شکل میں ہو سکتا ہے، دینار و درہم بھی ہو سکتے ہیں. تو مال کے اندر سارا کچھ آ جاتا ہے، روبیہ نہیں لکھنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے نا. خالد ذو مالن، خالی ذو مالن کثیرن، ہے نا. جدن نہیں لکھنا، ہے نا. آپ کو اس سے پہلے میں نے سمجھایا ہوا ہے مالن کثیرن، ذو مالن کثیرن، ہے نا. جدن لکھا ہوا ہے کچھ لوگوں. یہ دیکھیے گا یہ جملہ تھا میں مالدار نہیں ہوں، اس میں نے لستو کا استعمال کروایا تھا. میں مالدار نہیں ہوں. انا لستو بغنین یا غنیتن دونوں درست ہے. کچھ لوگوں نے لستو استعمال کیا لیکن بغیر با کے. ہمیشہ میں نے جو رول کے بتایا گیا اس کو فالو کریں آپ لوگ. ٹھیک ہے نا. لستو کے ساتھ اگر با بتایا گیا تو لازماً با استعمال کریں. جب ہم آگے بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے بغیر با کے کیسے استعمال کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے نا. لیکن فی الوقت جو رول بتایا جا رہا ہے اس کو فالو کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. رول کو جو ہے نا رول آؤٹ نہیں کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. انا لستو بغنیتن، غنی دونوں درست ہے. یہ تمرین بہت آسان ہے. حادث تمرین سہل جدن، یہ بالکل درست ہے. سارے ماشاءاللہ سسٹر سار کے سارے جملے درست ہیں، اس لیے میں نے ان کو 3 اسٹار دیے ہوئے ہیں. اور سب سے پہلے انہوں نے ہوم ورک ڈالا ہوا تھا، اس لیے سب سے پہلے ان کا ہوم ورک چیک کیا میں نے. کچھ لوگوں نے جو ہے نا حادث تمارینوں لکھا ہوا ہے، غلط ہے. تمارین تو جمع ہے نا، تو تمرین لکھنا ہوگا، تمارین نہیں. یہ دیکھیے گا سرسری طور پر سب پہ نظر ڈال لیتے ہیں. سسٹر ریحانہ نے جو ہے نا، یہ سسٹر روبینہ کا ہوم ورک ہے ماشاءاللہ. یہ سسٹر روبینہ خانم کا ہے. تو ان کا ہوم ورک بھی ماشاءاللہ سب اچھا لکھتی ہیں، ہمیشہ محنتی ہیں یہ بھی اور اچھا لکھتی ہیں. انہوں نے سسٹر آپ نے جو ہے نا اللیل کو جو ہے نا ایک لام ڈالا ہے، آپ نے 2 لام ڈالنا ہے نا. اللیل ایسا لکھنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے نا. ایک تو آپ کا آ جائے گا یہ ایک آپ کا جو ہے نا یہ آپ کا یہ جو ایک آ گیا کون سا ایک، یہ دیکھیے گا یہ جو ہے نا ایک آ گیا آپ کا الف لام والا ہے نا. اور یہ دیکھیے گا یہاں پر میں سمجھاتا ہوں، یہ الف لام والا ہے نا، اور یہ لیل. تو اب یہ دونوں جوائن کریں گے تو کیا پڑھیں گے ہم، اللیل ایسا لکھیں گے نا. تو آپ نے ایک ہی لام ڈالا نا، تو 2 لام ڈالنا ہے آپ کو لیل میں. ٹھیک ہے نا. اور تمارین نہیں نا سسٹر روبینہ
हादत तमारीन नहीं ना, हादत तमरीन ऐसा लिखेंगे ना। तमारीन तो जमा है ना, तमारीन जमा है। और लफ्ज़ अरबी में जब जमा आता है तो जमा जो है ना मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस के हुक्म में आ जाता है ना, जमा गैर आकिल हो जाएगा ये तो। तमारीन जो है ना जमा आ गया, जमा गैर आकिल जो है ना मुअन्नस हो जाता है, तो हादा तो नहीं कह सकते फिर हम, हादी ही कहना होगा। अब सैलून भी नहीं कह सकते, सहलतुन कहना होगा। तो तमारीन कहेंगे तो हादी तमारीन और सहलतुन कहना होगा तब आपको तो, ठीक है ना। तो ये रूल जो है ना आपको पता है कि जब लफ्ज़ अरबी में जो है ना जमा हो और जो है ना वो जमा गैर आकिल हो तो वाहिद मुअन्नस हो जाता है। तो हादत तमारीन नहीं कह सकते हम, तो दुरुस्त कीजिए। बहरहाल आपको भी मैंने जो है ना 3 स्टार दिए हुए। ये जो है ना ये देखिएगा, सिस्टर उम्मे उमैर भी माशाल्लाह अच्छी लिखती है। ये सिस्टर उम्मे उमैर है और ये हमेशा अच्छा लिखती है माशाल्लाह। तो इनको मैंने 3 से स्टार दिए हुए, इनके अंदर कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। सारा कुछ दुरुस्त है माशाल्लाह। अल्लाह ताला और बरकत दे इनके इल्म में। और जो है ना इसके बाद जो है हमारे सामने है, उसके बाद सिस्टर फरीदा हक, हाँ फरीदा हक है। तो माशाल्लाह इनका भी सारा कुछ ओके है, लेकिन सिस्टर फरीदा आपने गाली या के साथ नहीं लिखना आपने, ठीक है ना। गालिन ये या को नहीं लिखना आपने, सिर्फ लाम लिखिएगा आप सिर्फ पूरा लाम लिखे और 2 ज़ेर लगाए गालिन। और लाकिन नौ लजीजन नहीं ना, लाकिन नौ लजीजुन ना, लाकिन ना का इसम हु हमने अभी बताया था आपको, और इसके पहले भी बताया हुआ है। जब लाकिन्ना बताया और इन्ना बताया और सारा कुछ बताया, तो हमने बुक 2 शुरू की जब से यहीं से शुरू किया हुआ था। इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैतला अल्लाह, इनका ही काम बताया हमने तो सारा कुछ। तो लाकिन्ना का इसम होगा और लाकिन्ना की खबर होगी। लाकिन्ना का इसम मंसूब और लाकिन्ना की खबर जो है ना मरफू। तो ये लाकिन्ना जो इस्तेमाल किया है हमने, तो लाकिन्ना जब भी इस्तेमाल करेंगे या इन्ना जब भी इस्तेमाल करेंगे या उसकी पूरी फैमिली में से किसी मेंबर को इस्तेमाल करेंगे, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला, ये लिख लीजिएगा आप, ठीक है ना। ये पूरी फैमिली उसकी, तो सारे नाम है फैमिली के मेंबर के उनके, ठीक है ना। तो ये जब इस्तेमाल करेंगे तो लाजिम उसका कोई इस्म होगा, लाजिम उसकी कोई खबर होगी, तो उसका इस्म मंसूब होता है। तो अब लाकिन्ना का इस्म ढूंढना है, तो जब भी देखा करें कि लाकिन्ना इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाजिमन ढूंढना है कि उसका इस्म कहाँ है और उसकी खबर कहाँ है। तो इस्म को मंसूब इस्तेमाल करना है और ख़बर को मरफू इस्तेमाल करना। अब यहाँ पर लाकिन्ना का जो इस्म है वो हु की ज़मीर है। अब हु की ज़मीर है तो यहाँ पर आपको ज़बर तो नज़र नहीं आएगा, फ़तह नज़र नहीं आएगा, तो ये समझे कि ये लाकिन्ना का इस्म है, अंदर से मंसूब है, ठीक है ना। और लाकिन्ना की खबर है ये। अब लजीजुन जो है ना लाकिन्ना की खबर आ गई, ये मरफू कहेंगे हम इसको। लजीजन तो जो है ना गलत हो गया, लाकिन्नहु लजीजन नहीं, लाकिन्नहु लजीजुन। तो लजीजुन खबर और हु जो है ना उसका इस्म बन गया। अब नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा, रिपीट नहीं होनी चाहिए गलती। लअल्ला मुदर्रिसन मशगूलुन अल यौम आपने छोड़ दिया था, अल यौम लिखिएगा। अच्छा, अल्लैलु अतवलु मिनन नहर हादिहिल अय्यामु, हादिहिल अय्यामा, हादिहिल अय्यामा अभी मैंने बताया था कि वो अल्फाज जिनके ज़रिए से हम टाइम या प्लेस बताते हैं वो मंसूब इस्तेमाल करते हैं हम, उसको इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। तो अगर फ़ी लगाएंगे तो हम पढ़ेंगे फ़ी हादिहिल अय्यामी, है ना। अगर फ़ी नहीं लगाएंगे तो हादिहिल अय्यामा, हादिहिल अय्यामुनि। अच्छा, उसके बाद आपने लिखा हुआ है कि लस्तु दू मालिन, ये हमने ये पैटर्न नहीं बताया आपको। लस्तु के साथ हमेशा बा का इस्तेमाल बताया मैंने आपको, ठीक है ना। तो आपने बा का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लाज़िमन पैटर्न को फॉलो करना है, पैटर्न से बाहर जाएंगे तो गलती होगी, ठीक है ना। अच्छा, खाली दो मालिन, अच्छा आपने एक यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है खाली दो मालिन जिद्दन नहीं, खाली दो मालिन कसीरिन जिद्दन नहीं। मैंने जो है ना कई वीडियो में ये बात जो है ना क्लियर की है ना। दो मालिन कसीरिन जिद्दन नहीं। और ये लिखा लस्तु दो मालिन अना लस्तु गनीन, ऐसा नहीं। मैं लस्तु बेगनीन, लस्तु बेगनीन, लस्तु ये लिखेंगे यहाँ पर, ये जुमला दुरुस्त है। लस्तु बेगनीन, अना लस्तु बेगनीन या गनीयतिन, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखेंगे ज़ू मालिन कसीरिन, ठीक है ना। अच्छा, हादे आपने भी ये लिखा हादा तमारीनो, तमारीनो नहीं ना, हादा तमरीनो सहलुन जिद्दन। तमारीन तो जमा है, ठीक है ना। अगर जमा है तो ये मुअन्नस बन जाएगा इस्मुल इशारा, क्योंकि जमा गैर आकिल बन जाएगा फिर तो ये। और सहलुन जो है ना सहलतुन बन जाएगा, क्योंकि जमा गैर आकिल हो गया ये तो। अब तमारीन जमा है ना तमरीन के, तो अरबी में जो जमा जमा गैर आकिल होती है वाहिद मुअन्नस बन जाती है, तो वाहिद मुअन्नस हो जाएगी तो फिर हाज़िही और सहलतुन हो जाएगा ना। तो रूल जो है ना समझ में आना चाहिए लाज़िमन। रूल तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, है ना, पूरी ज़िंदगी जो है ना तरकीबें करते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी जो है ना सिर्फ तरकीब में लगे रहते हैं, और जब जुमला बनाना होता है तो सारी तरकीब जो है ना ज़ाय हो जाती है। तो तरकीब में लगने के बजाय जो है ना जो है जुमले बनाने पे तवज्जो दें, और जो ये रूल आपने पढ़ा उसको फॉलो करें, ठीक है ना। अच्छा, ये सिस्टर नसीमा शेख ने लिखा हुआ है, इनका भी दुरुस्त है, लेकिन इन्होंने जो है ना काफ़ी गलती है, इन्होंने कोई गलती की है, ये इन्होंने एक बड़ी गलती की है।
تو بڑی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ بڑی غلطی کیا انہوں نے کی ہوئی ہے، سارے لوگ ذہن میں رکھے اس کو. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ شاید آج ہمارے ٹیچر مصروف ہے تو انہوں نے لکھا لعل المدرسین. یہ تو غلط ہے نا. لعل مدرسنا، مدرس پر الف لام نہیں آئے گا، آپ نے الف لام لگایا سب سے پہلے. تو مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے. اس کے پہلے کے جتنے ویڈیو میں نے بنائے نا ابھی تک، اب یہ تو 12واں ویڈیو ہے نا، تو سارے ویڈیو دوبارہ جو ہے نا آپ دیکھیں گے لازماً. ہر ویڈیو کے اندر میں نے اس بات کو سمجھایا ہوا ہے کہ مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے. انشاءاللہ میں جو ہے نا اس ویڈیو کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ایکسرسائز دوں گا صرف مضاف اور مضاف الیہ کی، اور تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ مضاف پر الف لام جو ہے نا کیسے لگا رہے ہیں آپ لوگ، تو غلطی کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا. تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. لیکن اس پہ غلطی نہیں ہو رہی ہے آپ کی. تو اور اسی طرح آپ نے یہاں پر بھی وہی کام کیا ہوا ہے. کم کتاباً فی مکتبتی کا، فی المکتبتی کا نہیں نا، الف لام تھوڑی آئے گا. مضاف پر الف لام نہیں آتا، میں نے سمجھا دیا ہوا ہے. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور جب بھی اب مکتبتن، مکتبتن مضاف ہے نا، اور کا مضاف الیہ ہے نا. آپ کی لائبریری، آپ کی لائبریری، تو جن جملوں کے اندر آپ کا، میرا، تمہارا، اس کا آتا ہے تو وہ مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے جملہ، ہے نا. غور کیا کریں آپ، اردو جملے پہ غور کیا کریں. میرا، تمہارا، اس کا، آپ کا، ہمارا، ہے نا. یہ ایسے جو جملے ہوتے ہیں وہ مضاف و مضاف الیہ والے ہوتے ہیں، تو اس پر الف لام نہیں لگانا آپ نے، ہے نا. اچھا یہاں پر بھی آپ نے خالی ذو روبیت جدا لکھا ہوا ہے، غلط ہے. ذو مال کثیر لکھنا ہے نا، روبیہ نہیں، مال، ٹھیک ہے نا. مال جب لکھا ہے تو پیسے والے، مطلب پیسے کا مطلب روپیہ نہیں نا. پیسے سونے کو بھی کہہ سکتے ہیں. اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو کسی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، درہم ہے، دینار ہے، ڈالر ہے، پیسے، تو سارا کچھ پیسہ ہے. تو روبیہ لکھ دیے تو ساری چیزیں غائب ہو جائیں گی وہاں سے. تو پھر تو خالی ذو مالن، خالی ذو مالن کثیرن، ہے نا. جدن کا استعمال صحیح نہیں ہے یہاں پر، اس سے پہلے میں نے سمجھایا ہوا ہے. تو آپ پہلے کے ویڈیو کو لازماً دیکھنا ہے، پرانے ویڈیو لازماً دیکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سیکھیں. ہر ویڈیو کو، میرے ہر ویڈیو کو 2 مرتبہ لازماً دیکھنا ہے. آپ کو انشاءاللہ باتیں سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، ہے نا. میں نے بہت زیادہ ریپیٹ کر کر کے جو ہے نا سمجھایا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے سہولت ہو، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ تمرین جو ہے نا بہت آسان ہے. حاضر درس و سال، درس نہیں نا، تمرین نا، حاضر تمرین و سال جدا. تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، غلطیوں سے سیکھیں گے انشاءاللہ. غلطیاں ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے نا ہوم ورک ہے سسٹر شہناز کا، انہوں نے بھی سارا کچھ اچھا لکھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ بھی اچھا لکھتی ہے ہمیشہ. انہوں نے الیوم کیوں لکھا ہوا ہے سسٹر شہناز؟ آپ نے جو ہے لعل مدرسنا مشغول الیوم کیوں لکھا ہوا ہے؟ کس وجہ سے زیر لگایا ہو، ذرا کامنٹ میں آپ مجھے بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے نا انعام کا ہے. ہاں ماشاءاللہ، یہ انعام جو ہے نا، انعام جو ہے ہماری رفیدہ کے برابر ہے میرا خیال ہے. انعام کون سی کلاس میں پتہ نہیں، ہماری رفیدہ 12 میں. اچھا تو دیکھو یہ انعام جو ہے نا چھوٹی بچی ہے، میری کلاس میں پڑھتی ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں آپ نے اچھا لکھا بیٹا انعام، آپ نے اچھا لکھا، لیکن آپ نے غلطی کی ہوئی ہے یہاں پر. کم کتاباً فی المکتبتی کا نہیں، الف لام نہیں ڈالیں گے آپ، الف لام کو ہٹا دیجیے یہاں سے، فی مکتبتی کا، ٹھیک ہے نا. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. مضاف اور مضاف الیہ والا فارمولا میں نے ابھی جو بتایا اس کو غور سے سنیے. اور یہاں پر آپ نے بیکم ہاد الکتابہ نے، کتابو، الکتابو بیکم ہاد الکتابو، اصل میں یہ ہاد الکتابو بیکم ایسا ہے یہ، ٹھیک ہے نا. یاد رکھیے گا نیکسٹ ٹائم جو ہے نا جب اس طرح کے جملے لکھے تو غور کریں. خالی ذو غنین نہیں نا، غنیون کا مطلب ہوتا ہے مالدار، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، تو ذو غنین کا مطلب ہوگا مالدار والا. مالدار والا نہیں نا، مال والا نا، مالدار والا نہیں نا. تو ذو مالن نا، تو خالی ذو مالن. اور کثیرن، کثیرن صفت آ جائے گی مالن کی، جدن نہیں آئے گا یہاں پر، ٹھیک ہے نا. تو جدن کو جو ہے نا استعمال میں، جدن کا استعمال ابھی تک کنفیوز کر رہا ہے بہت سارے لوگوں کو. تو بار بار پڑھنے اور سمجھنے سے اور بولنے سے آئے گا آپ کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. جو آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی، کہاں جدن استعمال کرنا ہے، کہاں کثیرن استعمال کرنا ہے. تو یہاں پر جملے کو آپ رٹیے گا، اس جملے کو 10 مرتبہ رٹیے آپ اپنی ڈائری میں لکھ کر رکھیے اس کو. ذو مالن کثیرن، ذو مالن کثیرن، ذو مالن کثیرن، اس کو رٹیے 10 مرتبہ. اور غنی جدن کو مٹا لیے، نکالیے اپنے دماغ سے، ٹھیک ہے نا. باقی سب ٹھیک ہے آپ کا، اوکے. اور جو ہے نا یہ ہمارا جو ہے سسٹر نصرت کا ہے یہ ماشاءاللہ. سسٹر جو ہے نا ہماری سسٹر نصرت حیات کا ہے یہ بھی ماشاءاللہ کافی امپروو ہو گئی ہے ان کی عربی بھی ماشاءاللہ. شروع میں جو ہے نا یہ بھی پریشان ہو جاتی تھی الف لام کے چکر میں، اور مبتدا خبر کے چکر میں پریشان رہتے تھے سارے لوگ. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا بہت ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہوگی انشاءاللہ. بک 1 میں بہت سارے لوگ پریشان رہتے تھے آپ لوگ، ہے نا.
माशाल्लाह बुक टू शुरू किए तो बहुत सारे जो है ना कन्फ्यूजन दूर हो गए आप लोगों के। कमेंट में मुझे बताइएगा बुक टू के अंदर जब जब से हमने बुक टू पढ़ना शुरू की है आप लोगों की अरबी में कितनी बेहतरी और इम्प्रूवमेंट आया है, आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। लाज़िमन हर स्टूडेंट जो है ना मुझे कमेंट करके बताया करे कि आप लोगों ने मुझसे जो है ना कितना कुछ फ़ायदा उठाया हुआ है या उठा रहे हैं, या आपको कितना फ़ायदा होता है उठा रहे हैं, ताकि दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन मिले। ठीक है, चलिए तो आपने सारा कुछ अच्छा लिखा माशाल्लाह सिस्टर, आपको मैंने 30 स्टार दे दिए हुए हैं। और जो है ना इन्होंने अभी आखिरी देख लेते हैं और बात ख़त्म करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये आखिरी जो हमारी एक्सरसाइज है सिस्टर रेहाना खान की है, माशाल्लाह ये भी अच्छा लिखती हैं, इन्होंने सारा कुछ अच्छा लिखा है, इनको भी जो है ना मैंने 3 स्टार दिए हुए हैं। ठीक है सिस्टर, आपने कम किताबन फ़ी मकतबे का नहीं ना, मकतबती का, मकतबुन, मकतबतुन, मकतबों का, मकतबतू का, फ़ी मकतबे का, फ़ी मकतबती का, ऐसा लिख कर रखिएगा आपने। क्यों कंफ्यूज होती हैं आप इसमें, है ना। तो चलिएगा इसको सही कर ले। तो मैं ज़रा जल्दी में हूँ, काम का लोड चल रहा है आजकल मेरे पास, तो मैं अपनी बात को ये ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह मैं मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ लेके जुमले दूंगा इंशाल्लाह, उसको कीजिएगा ताकि करेक्शन हो जाए सबका। हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।